اور آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت ہے آیت نمبر 104 اور 105 کل 2 آیتیں میں نے تلاوت کی اور الحمدللہ اس درس تفسیر کا اسلوب بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اپنا ذکر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہاں پہ لگی بندی زندگی گزار کے اور کھا پی کر بس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے ہمیں بڑے عظیم مقصد کے لیے بھیجا، لیکن ہے سب ہے ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے۔ قرآن تو کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں بیکار بنایا؟ اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں، اللہ کے ہر حکم میں، اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت، کوئی حکمت ہے، کوئی بڑا عظیم مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو دوستوں بزرگوں، آپ بڑے خوش نصیب اور بڑے سعادت مند حضرات ہیں جو پابندی سے درس قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، اور یاد رکھیں اگر قرآن نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ کلاموں میں سب سے عظیم، سب سے پیارا، سب سے خوبصورت، سب سے جمیل اگر کچھ ہے تو وہ قرآن ہے، اور قرآن کس زاویے سے جمیل ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تعریف اور توصیف اور نعت ہے، اس وجہ سے قرآن جمیل ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا دنیا کی سب سے عظیم سعادت مندی ہے۔ یاد رکھیں محفل سما میں بیٹھ جائیں وہ ثواب نہیں ہے، نعت خوانی کی محفلوں میں بیٹھ جائیں وہ ثواب نہیں ہے، ہاں ایک قرآن کی محفل میں بیٹھیں گے ہزاروں اجر و ثواب۔ قوالیاں سن کے کسی کو رقص آ جائے، کسی کو وجد آ جائے وہ ثواب نہیں ہے، ہاں قرآن سن کر کسی کی آنکھوں میں دعا جاری ہو جائے یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو قرآن کو سمجھیں۔ آج اہل سنت و جماعت میں سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ باقی ہمارے جتنے مخالفین ہوتے ہیں نا، سب کو قرآن کی ایک دلیل پتہ ہے۔ یہاں بات جب شرک اور توحید کی آتی ہے نا تو سامنے والا 10 آیتیں توحید کی پڑھ کے سنا دیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم حوالہ دیتے ہیں بزرگان دین اولیاء کاملین کا، وہ بات کر رہا ہے قرآن سے، آپ کے پاس قرآن سے جواب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہ غور اگر کیا ہوتا تو وجہ آپ کے سامنے ہی آتی کہ آپ نے زندگی میں قرآن کھول کے نہیں دیکھا، آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن میں لکھا کیا ہے؟ قرآن توحید کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن شرک کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ تو آئیے آج ہم سمجھتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ یونس کا آخری رکوع، انشاءاللہ یہ سورہ یونس کی پوری تفسیر آج اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے۔ تو یہ جو رکوع ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے شرک اور اس کی اقسام۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں میں قرآن کریم کا آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، اس جملے کو ذرا سمجھے گا۔ قل کا مطلب اے حبیب فرما دیجئے، اے حبیب کہہ دیجئے۔ کن سے کہے؟ حضور ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کہا گیا اے حبیب فرما دیجئے یا ایھا الناس۔ اب دیکھیں ایھا الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ قرآن کریم نے جب حرف ندا سے کلام کیا نا، حرف ندا کا مطلب جس میں منادی کی جائے، ندا کی جائے یا کہہ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یہ حرف ندا ہے، یا جو ہے حرف ندا ہوگا، اے اللہ کے رسول، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب۔ تو اللہ نے جب حرف ندا کے ساتھ لوگوں کی طرف کلام فرمایا نا تو وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک وہ کلام ہے جو صرف ایمان والوں سے فرمایا گیا، جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس میں صرف اور صرف ایمان والے، اس میں ایمان والوں کے علاوہ، بلیورز کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایک اللہ نے کلام فرمایا تمام انسانیت کے لیے، اور وہ بھی حرف ندا کے ساتھ، تو وہ ہے یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اب اس میں ایمان والے، غیر ایمان والے سب آ گئے، بلیورز اور نان بلیورز سب اس کے اندر آ گئے۔ تو اس کا مطلب اس آیت کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اوور آل تمام انسانیت سے، سب سے۔ تو فرمایا قل، اے حبیب فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب دیکھیں بڑی اہم بات، بڑا اہم نقطہ، ان کنتم فی شک من دینی، فرمایا اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو۔ اب بڑے غور کی بات ہے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہیں۔ اب لوگوں سے تو ایمان والے بھی آ گئے اور جو غیر ایمان والے وہ بھی آ گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم میرے دین کی طرف کسی شبے میں ہو، یعنی جو دین برحق میں تمہاری طرف لے کر آیا
اگر اس میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، اگر تم ڈاؤٹ فل ہو، تمہیں کوئی شبہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زبان میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا تو یہ جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ اس میں حضور نے نا دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت پیغام دیا، کہا تمہارے ایمان نہ لانے سے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ میں تو مسلمان، میرا کام دین کی تبلیغ کرنا تھا، پریچنگ آف اسلام تھا، تمہارے سامنے اسلام کی صحیح شکل رکھنا یہ میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا۔ تو اگر تم میرے دین کے بارے میں شبہ کرتے ہو تو اس سے نہ تو اسلام پر کوئی حرف آتا ہے نہ میری ذات پر کوئی حرف آتا ہے، کیونکہ میں تو اس ذات کو سجدہ کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو میرا رب ہے، جس کو چھوڑ کر تم نے اپنے معبود بنا لیا۔ یہاں حضور نے بڑا خوبصورت پیغام دیا، تو پتہ لگا ہمیں بھی چاہیے صرف اپنے دین کی فکر کریں۔ کوئی اگر ہمیں دیندار اس پہ اچھا نہیں سمجھتا یا کسی کی نظروں میں ہم نہیں بات ہے کیونکہ ہم دیندار ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں تو اللہ کو دکھانا ہے، جو برا مانتا ہے اس کو تو منہ نہیں دکھانا۔ تو یہاں پہ پتہ لگا صرف اپنے دین کے لیے کام کریں، تو دین بڑی اہم چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے حبیب لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تمہیں میرے دین کی طرف سے کسی قسم کا شبہ ہے تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اب حضور نے اب اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرا کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں یتوفاکم، جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہیں وفات دیتا ہے، جو تمہاری زندگیاں سلب کرتا ہے، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ زندگی دینا یا موت دینا یہ خالصتاً اللہ کا کام ہے۔ چلے بات یہ کہ زندگی دینا تو واقعی اللہ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی جاہل یہاں پہ اعتراض کر دے کہ موت تو ہم بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کھڑا کر کے شوٹ کر دیں تو ہم نے مار دیا، تو بھائی ایسا بھی تو ہوا کہ آپ بسا اوقات آپ کسی کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کرتے ہیں لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے، کسی کو مارنے کے کتنے منصوبے آپ بناتے ہیں لیکن تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ تو کبھی غور کرا کہ اسے بچا کون رہا ہے؟ اسے بچا اللہ ہی رہا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ زندگی موت تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا اگر زندگی دینا کسی بت کے ہاتھ میں ہے، کسی دیوتا کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو سامنے کسی مردے کو رکھ دیں، چیلنج ہے، کبھی زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں حضور نے بات بڑی پکی فرمائی، بڑی پکی دلیل دی، بڑی راسخ دلیل دی ہے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہاری زندگیوں کو سلب کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا۔ پھر یاد رکھیں کہ ایمان میں اگر شک آ جائے نا تو یہ ایمان ہے ہی نہیں، کفر ہے، ختم۔ اگر کسی کو شک آ جائے، ایسے ہی اگر اپنے مسلک پر کسی کو شک آ جائے کہ پتہ نہیں ہمارا موقف صحیح ہے، تو یاد رکھیں وہ سچا مومن نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے، بات ساری یقین کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا گیا کہ البتہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ یہ خطاب اللہ کے نبی سے ہے، لیکن فرمایا گیا امت کو بتا دیں کہ رہنا تو تمہارا دائرہ کار وہاں تک ہے جہاں ایمان والے۔ پھر فرمایا وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دیکھیں اسلام کا ایک نام ہے دین حنیف۔ دین حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ جو بالکل اسٹریٹ روٹ جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، جو ہدایت کی طرف جا رہا ہے، وہ دین حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے، ملت حنفیہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام ہے۔ اور چونکہ ہمارے نبی نے جو سنت ابراہیمی اس کو پسند کرا، تو اس لیے قرآن نے بھی ہمارے نبی کی پسند کو ہائی لائٹ کیا کہ دین حنیف کے نام سے پکارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، فرمایا گیا اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ہمارا چہرہ صرف اسلام کی طرف ہونا چاہیے۔ کبھی اسلام سے چہرہ پھرنا، بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ترجیح کسی غیر کام کو دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں مراد یہ کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں ہو، کتنی ہی رسومات آ جائیں، کتنے ہی امتحانات آ جائیں، تم نے اپنا چہرہ دین کی طرف رکھنا، اپنی ذات کی طرف بھی نہیں رکھنا۔ جہاں اپنی ذات سے قربانی کی بات آ جائے تو وہاں اپنی ذات کو چھوڑ کر اسلام کے لیے قربان ہو جانا، یہ اصل پیغام ہے۔ ساتھ کب دیکھیں اگلی آیت، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر،
جو نہ تجھے نفع دے سکے نہ تجھے نقصان پہنچا سکے. دیکھیں دو لفظ آئے, ما لا ينفعک, جو نہ تجھے نفع دے سکے, کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ, ولا یضر, اور نہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. دیکھیں یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں, نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے ساری دنیا بھی زور لگا لے تو روک نہیں سکتی, اور اگر اللہ رب العزت کسی کا نفع نہ چاہے تو ساری دنیا بھی اس کو بچانے کی کوشش کر لے, وہ بچ نہیں سکتا, کیونکہ یہ چیزیں اصل اتھارٹی میں اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی انسان بھی تو انسان کو نفع پہنچاتا ہے, ایک انسان سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے, دوسرے سے تیسرے کو فائدہ ہوتا ہے, تو یہ فائدہ پہنچانا یہ تو معاشرے کا نظام ہے. تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ اس کی نفی نہیں ہے. اگر انسان کو انسان سے فائدہ ہو رہا ہے تو بھی اللہ کے دینے سے ہو رہا ہے, اور اگر انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے لکھا نہیں, تقدیر میں نہیں لکھا ہوا. تو اصل نفع نقصان پہنچانا اللہ کا کام ہے. اب آ جائیے شرک. میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں, شرک کی تعریف لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن حکم لگا دیتے ہیں. اب شرک کا مطلب اور اس کی اقسام سمجھیں. شرک کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات یا صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو ہو بہو ویسا ہی شریک ٹھہرانا جیسا اللہ ہے. دوبارہ سمجھیے گا, ذرا مشکل ٹرمینالوجی, دوبارہ سمجھیں. شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات, کیا چیز کہی, ریپیٹ کر دیں, اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات یا صفات کے تقاضوں میں. جزاک اللہ, درود شریف پڑھیں. تو تین باتیں ذہن میں رکھیں, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو ہو بہو ویسا ہی شریک ٹھہرانا جیسا اللہ ہے. اب ذات میں شرک کیا, دیکھیں شرک کی تین قسمیں بنی, تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی. شرک کی تین قسمیں بن گئی. پہلی قسم اللہ کی ذات میں کسی کو ہو بہو ویسا ہی شریک ٹھہرانا جیسا اللہ ہے. بھائی ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہے, جیسی اللہ کی ذات ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل اور مثال اور نظیر کوئی نہیں. تو اگر کوئی سوچے کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی کوئی اور بھی ہے تو یہ شرک فی الذات ہے. شرک کی پہلے قسم شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں شریک. اگر کوئی کہے اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ, تو اس کا مطلب وہ بھی شرک کر رہا ہے لیکن اللہ کی ذات میں. اب یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا ہے, یہ ذات میں شرک کیسے ہوا, تو اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. یہ ذات میں شرک کیسے ہوا کہ دیکھیں اولاد اپنے باپ کا پرتو ہوتی ہے. بھائی اگر انسان کا بیٹا تو وہ انسان ہے, شیر کا بیٹا شیر, ہاتھی کا بیٹا ہاتھی ہے. اب دیکھیں جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا. تو اگر انسان ہے تو اس کا بیٹا بھی انسان ہے نا. تو جب ہم نے اللہ کے بارے میں مان لیا کہ لیس کمثلہ شیء, وہ جیسا کوئی نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بے مثل اور بے مثال ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بھی اولاد ہے تو اس کا مطلب اولاد تو اپنے ماں باپ کا پرتو ہے اور خصوصاً اپنے باپ کا, تو جیسا اللہ ہے ویسا ہی کوئی اور بھی ہے. تو ہم نے اللہ کی ذات جیسا اس کی اولاد کو مان لیا معاذ اللہ, تو یہ شرک فی الذات ہے. یا پھر یہ کہنا کہ اللہ کسی کی اولاد ہے, یہ بھی شرک فی الذات ہے. کیونکہ اگر اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل اور مثال کوئی نہیں, اور اگر اللہ کے لیے والد ثابت کیا جائے تو اس کا مطلب اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھی اللہ جیسا تھا, تو یہ بھی شرک فی الذات ہے. تو شرک فی الذات کا مطلب یہ کہ اللہ کی جیسی ذات ہو ویسا ہی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا, یہ شرک فی الذات ہے. یہ ہے شرک کی پہلی قسم, اور یہ کوئی بھی ایسا نہیں رکھتا سوائے مشرکین کے, کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا. اب دوسری جو صفات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کی تعریف کیا ہے, اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو ہو بہو ویسا ہی شریک ٹھہرانا جیسا اللہ ہے. اب دوسرا ہے صفات میں شرک, شرک فی صفات, شرک فی ذات ہو گیا. اب شرک فی صفات کو سمجھیں. شرک فی صفات کا مطلب یہ کہ جیسی اللہ کی صفت ہے ویسے کسی اور میں ثابت کی جائے. بھئی اللہ کی صفت ہے اولاد دینا, اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھئی فلاں شخص یا فلاں بت وہ بھی اولاد دے سکتا ہے تو یہ بھی شرک ہے, لیکن ذات میں نہیں صفات میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسا اللہ رزق دے سکتا ہے ویسا ہی کسی اور میں بھی پاور ہے, کسی اور میں بھی اتھارٹی ہے, تو یہ بھی شرک ہے لیکن پھر ذات نہیں, پھر صفات ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ کی صفتوں میں شریک ٹھہرا رہا ہے. اور تیسری قسم کیا بنتی ہے, اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک. اب مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ کو واحد مانتا ہے, لا شریک مانتا ہے, صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتا, لیکن اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی کسی اور کی کرتا ہے,
یہ اللہ کو چھوڑ کر سجدہ بھی کسی اور کو کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، لیکن ذات اور صفات کے تقاضوں میں، کیونکہ جب اللہ کو واحد مان لیا، وحدہ لا شریک مان لیا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ عبادت بھی اسی کی کریں، لیکن یہاں پر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، تو اس صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کرے گا تو اللہ فرماتا ہے یقیناً تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اے سننے والے سن لے، اگر تم نے ایسا کیا تو تو ظالمین میں سے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 107، اللہ فرماتا ہے، سن میں میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، بولنے میں کچھ امتحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو خیر میں تھوڑا سا سلو کر کے بولوں گا، لیکن 2 آیتیں انشاءاللہ یہ ہمیں تفسیر آج انشاءاللہ ختم کرنی ہے۔ دیکھیں درس قرآن ہے، اچھے خامنے امتحانات آتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک دفعہ حضرت صاحب کے ساتھ کہیں گئے تھے بیان کے لیے، تو حضرت کا بھی گلا خراب تھا، بولے نہیں جا رہا تھا، لیکن قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ نے پورا بیان کرا، وہی جو 1.5 گھنٹے سے کم بیان نہیں ہوتا نا، وہی پورا بیان کر رہا تھا۔ تو خیر وہ حضرت صاحب تھے، ہم تو ان کے غلاموں سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں۔ تکلیف بسا اوقات اللہ کی طرف سے بھی آتی ہے، بھئی یہ عبادتیں جو ہے نا یہ تکلیف تو ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ عبادت تکلیف ہے۔ تکلیف سے مراد وہ تکلیف نہیں ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، ہمارے نفس کو تکلیف ہے۔ میننگز کو ذرا سمجھے گا، عبادت میں ہمارے نفس کو تکلیف ہے، تو یہ تکلیف دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ اگر اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھنا، وقت نکالنا، مسجد جانا، وضو کرنا، ہزاروں ضروری کام چھوڑنا اور صرف اللہ کو سجدے کے لیے جانا، بظاہر تو ہمارے نفس پہ گرا ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر تمہاری طرف کوئی تکلیف آتی ہے نا اللہ کی طرف سے تو دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اب آپ تکلیف اٹھا کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر اگر مسجد کی طرف آ گئے تو جو کام آپ کے رکے ان کو بنانا بھی اللہ کا کام ہے، ان کو بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا، اور بہت سارے امتحانات بھی آتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات دیکھیں، میں نے قبلہ قاری صاحب کا حوالہ دیا، گلا صحیح ہو گیا الحمدللہ، بات صحیح ہو گئی۔ تو خیر کچھ امتحانات اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں، بس اوقات بزرگان دین اولیاء کاملین پر بہت سارے امتحانات آ جاتے ہیں، بظاہر ایسے ایسے امتحانات آتے ہیں کہ ان کا عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے بزرگان دین جو پابند تہجد ہیں، کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی، بس اوقات زندگی اتنے امتحانات لیتی ہے لیکن تب بھی وہ استقامت کے ساتھ اس پہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو تکلیف اگر آتی ہے اور اللہ کی طرف سے تو اسے دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کا مفہوم سمجھیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تکلیف دیتا ہے تو بھلائی بھی فرماتا ہے، تکلیف کو دور بھی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اس تک بھلائی پہنچ کر رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر چینج آنا چاہیے۔ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، ذرا اس کے اوپر اپنے اوپر عمل کیا کریں۔ ایک ایکٹیویٹی آپ کو دیتا ہوں، جب یہ آپ نے آیت سنی نا کہ تمہیں کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے تو دور بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو اپنی زندگی کا کبھی وہ واقعہ یاد کرا کریں کہ آپ کو بہت ساری تکلیف آ گئی، بہت سارے امتحانات آ گئے، تو سوچیں کہ اللہ نے آپ کو نکالا کیسے، کبھی ذرا غور کرا کریں تنہائی میں بیٹھ کے نا۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکٹیویٹی بیس محفل ہے، قرآنک ایکٹیویٹیز بھی تو ہوتی ہے نا۔ اپنے اوپر غور کریں ذرا کہ بھائی زندگی میں کہاں تکلیف آئی، آپ کی زندگی گزر گئی، بچپن گزر گیا، ابھی ہو سکتا ہے آپ نے جوانی کے راہ میں قدم رکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی نے جوانی بھی گزار دی ہو، تو کبھی اگر تنہائی میں بیٹھے نا تو مراقبہ کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے ذرا غور کریں کہ زندگی میں کون کون سے لمحات تھے جہاں پر میرے اوپر امتحانات آئے، جہاں پر میرے اوپر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن تھا، امپاسبل تھا، لیکن اللہ نے نکال دیا۔ کبھی یہ غور کرا کریں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے حضرت صاحب کی مثال ہے، کتنے سال اس مسجد میں گزارے، کیا امتحانات نہیں آئے، تکالیف نہیں آئی، بڑے بڑے امتحانات آئے،
لیکن کبھی ان کے پائے استقامت میں لغزش تک نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی۔ تو کیسے؟ کیونکہ مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ جب کوئی تکلیف ملتی ہے تو مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جب آپ تکلیف پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خیر آپ تک پہنچا کے رہتا ہے۔ یہی قرآن کا فیصلہ۔ دیکھیں اللہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر تجھے کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اسے دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور وہی مہربان ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سلیکٹ کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے کسے فضل پہنچانا ہے، کس کو انعام پہنچانا ہے، اور جس پر اللہ فضل پہنچاتا ہے تو پھر وہ بخشا بخشایا ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو بتانا، کبھی غور کریں۔ ہم یہاں سے اٹھے نا تو کچھ سیکھ کر اٹھے، ہمارے اندر چینج آ جائے۔ اگر ہم آج ایسے ہی اٹھے اور اگلے درس قرآن میں بھی ایسے ہی آ گئے، کوئی چینج نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم نے عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ ذرا اپنے اوپر اپلائی کریں، ذرا غور کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ اللہ فرماتا ہے اور تم فرماؤ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل، فرمایا اے نبی کو فرما دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر نگران تو اللہ کے نبی ہیں، ہماری نگرانی تو وہی کرتے ہیں، لیکن اب یہاں پر مطلب کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر نگرانی سے مراد یہ ہے کہ میں دین پر تم میں جبر نہیں کرتا۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو میں ایسا نگران نہیں کہ زبردستی تم سے اسلام قبول کروا لوں۔ زندگی نے ایسے موقع لیے، فتح مکہ کے موقع پر سب کچھ حضور کے ہاتھ میں تھا، چاہتے تو زبردستی، جو لوگ اسلام کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ اسلام میں جبر ہے، زبردستی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ دیکھیں تاریخ کا وہ موقع کہ جب پورا مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت سب میرے نبی کے ہاتھ میں، سب کچھ، سارے فیصلے میرے نبی کے ہاتھ میں تھے۔ چاہتے تو صحابہ کو حکم دیتے تھے میرے صحابہ، ان لوگوں نے زبردستی تمہیں مشرک بنانے کی کوشش کی، زبردستی تم پر لاٹھیاں چلائیں، تم پر تشدد کیا، آج اچھا موقع ہے ان کو زبردستی مسلمان بناؤ، کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن حضور کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر، حضور کی عادتوں سے متاثر ہو کر۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں جو فرمانا کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، تو اس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ میں تم پر ایسا نگران نہیں کہ زبردستی تمہیں مسلمان بنا دوں۔ اب دیکھیں آج کے درس کی آخری آیت، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اس وحی کی پیروی کرو، اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ بظاہر یہ خطاب تو نبی کو ہے، لیکن سنانا پوری امت کو مقصود ہے کہ نبی آپ پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے نا، آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ آپ لیڈر ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ نگران ہیں، آپ سب کے حاکم ہیں، تو آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر اور فالو کریں گے۔ ہمارے نبی تو ویسے ہی عمل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سنانا کسی اور کو مقصود ہے کہ لوگوں دیکھو جو وحی میں اپنے نبی کی طرف بھیج رہا ہوں اس پر عمل کر رہے ہیں تو تم پر بدرجہ اولا لازمی کا عمل کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہو، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جائے کہاں نہ جائے، تو زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو آپ اللہ سے ہی کروائیں۔ ویسے تو ہماری ہر زندگی کا فیصلہ اللہ نے کیا اور اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن بسا اوقات ہے کہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب انسان بہت زیادہ راہیں تلاش کرتا ہے لیکن اسے مل نہیں پاتا، تو بظاہر وہ اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ میرا فیصلہ تو فرما، میں نے معاملہ تیرے اور تیرے حبیب کے سپرد کیا، تو اللہ رب العزت سے بڑی برکت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ یونس کی مکمل تفسیر بیان ہو گئی، 109 آیتیں تھیں اس کے اندر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم سورہ یونس مکمل کر چکے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ رات کا آغاز ہوگا، پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔
تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان، اور وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہاں پر بیٹھ کر سورہ یونس کی تفسیر کو سنا اور سمجھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو اس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ تو آج چونکہ درس قرآن بھی جلدی ختم ہوا، تو میں یہ چاہوں گا کہ انور بھائی ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی پڑھیں، تاکہ عرس کا فیض بھی ہمیں مل جائے اور خواجہ صاحب کی نگاہ میں بھی ہم آ جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ خواجہ صاحب کے اوپر انور بھائی فرما رہے ہیں، تو میں کوشش کر سکتا ہوں گلا خراب ہے، لیکن سب میرا ایک ہی موضوع ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ یہ اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہند کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو یاد رکھیں ہندوستان کی بڑی گہری تاریخ ہے۔ آپ کو معلوم ہے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اپنے دروس میں یہ بات بتا چکے کہ ہند کا جو علاقہ ہے نا، یہ بڑا تاریخی ہے، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے بھیجا اور ایک حکمت کے تحت بھیجا، تو وہ بھیجنا اللہ رب العزت کی طرف سے آدم علیہ السلام کا جو تشریف لانا تھا وہ ہندوستان میں تھا۔ سرندیپ کا جو پہاڑ ہے نا، تاریخی شواہد موجود ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام نے نزول فرمایا۔ سرندیپ جو یہ سری لنکا کا نام ہے، تو پہلے ہندوستان اور سری لنکا ملے ہوئے تھے، بیچ میں پانی کا گیپ نہیں تھا۔ ہاں یہ بھی حضرت صاحب نے بتایا کہ جب طوفان نور جب آیا تھا تو اس وقت ہندوستان اور سری لنکا الگ الگ ہو گئے۔ ابھی بیچ میں سمندر کی پٹی ہے، کوئی زیادہ بڑی پٹی نہیں ہے، کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس کے بعد پھر سری لنکا لگ جاتا ہے۔ تو سری لنکا کا جو جبل سرندیپ ہے نا، وہاں پر آدم علیہ السلام نے نزول فرمایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جب یہاں پر آئے تو آپ کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی۔ اب میرے موضوع کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہند کو خواجہ صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ تاریخ سے لے کے میں آپ کو چل رہا ہوں۔ اب جب آدم علیہ السلام کی نسل یہاں پہ پرورش پانے لگی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی دو اولادیں حابیل اور قابیل، قرآنی واقعہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو سرزمین پر جو پہلا جو جرم ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو قتل کی صورت میں تھا، وہ ہند کی زمین پر ہوا، یعنی سرکشی کا آغاز بھی ہندوستان سے ہوا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان لعین پہلے ہی قسم کھا چکا تھا کہ یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اسے تو قسم کھائی بھی تھی۔ تو جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو شیطان کو اپنی قسم پورا کرنے کا موقع ملا۔ تو آج اس نے اپنی قسم کا جو آغاز فرمایا وہ قتل سے فرمایا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ قتل کے بعد پھر وہاں پر مزید برائیاں بڑھتی گئیں۔ تو ہند کی زمین پر دو گروہ بن گئے، ایک کفریہ گروہ تھا، ایک ایمانی گروہ تھا۔ ایمانی گروہ کون تھا؟ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو حابیل کے ساتھ تھا، اور جو کفریہ گروہ تھا وہ تھا جو قابیل کے ساتھ تھا۔ ابھی تقسیمات ہو گئیں، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا تو قتل سے پھر دوسرا گناہ شروع ہوا، وہ تھا مظاہر پرستی۔ مظاہر پرستی سے مراد یہ کہ جس چیز میں قدرت کا ظہور دیکھیں اس کو خدا بنا لیں، اور یہ وسوسہ ان لوگوں میں شیطان نے ڈالا کہ جس چیز میں تمہیں قدرت کا کرشمہ نظر آئے اسے خدا بنا لو۔ اس کے بعد مزید شرکی اقسامات اور رسوم و رواج وہاں پر عام ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب حال یہ ہوا کہ لوگ بتوں کو تراش کے پوجا کرنے لگے۔ اور اس چیز کا آغاز کیسے ہوا؟ ادریس علیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج پہ بلایا، تو معراج پہ جب ادریس علیہ السلام گئے تو آپ کی قوم آپ کو یاد کرنے لگی۔ تو شیطان انسانی روپ میں آ کر اس کی حضرت ادریس کی قوم سے کہنے لگا کہ اے قوم، تم ادریس علیہ السلام کو یاد کرتے ہو؟ کوئی بات نہیں، میں ادریس علیہ السلام کی یاد تازہ کرا دوں گا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ میں ان کی مورتی بنا دیتا ہوں، ان کی مورتی بناؤں گا نا تو ان کی مورتی میں تمہیں حضرت ادریس کی شکل نظر آئے گی۔ لوگوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے ادریس علیہ السلام کی مورتی بنا دی، ان کی قوم اور شیطان نے بڑی معاونت کی۔ تو پہلے تو وہ صرف مورتی کو دیکھا کرتے تھے، اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی، پہلے صرف دیکھنے سے آغاز ہوا، آہستہ آہستہ اس پر چڑھاوے بھی چڑھانا شروع ہو گئے، پھر لوگ اس کو سجدہ بھی کرنا شروع ہو گئے، پھر لوگوں نے اس مورتی کے بارے میں عجیب و غریب رسومات بنا دی۔ تو یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو بت پرستی کا آغاز بھی ہندوستان سے ہوا۔ اب اس کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یاد رکھیں حضور سے جو اسلام پھیلا وہ عرب میں پھیلا، ہندوستان میں نہیں آیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ان سے آئے ضرور، لیکن باقاعدہ تبلیغ کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ بات طے ہے کہ ہندوستان کے اندر
اگر دین کا پیغام پہنچایا تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے پہنچایا۔ اب دیکھیں یہاں تک کہ جب شرک ہندوستان میں عام ہو گیا اور یہ نبیوں کے زمانے سے عام ہو گیا تھا، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کے وصال کے بعد ہند کی پٹی پر آہستہ آہستہ عرب سے لوگ آئے، یہاں تک کہ بہت سارے تاجر آئے جو اپنا سامان تجارت بھیجنے کے لیے ہندوستان کی طرف عرب سے آئے، دوسرے اسلامی لشکر آئے ترک سے، شام سے، اور تیسرے بزرگان دین اولیاء کاملین آئے۔ یہاں تک کہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ساحلی پٹی ہے یہاں پر مسلمان بستیاں بننا شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی۔ میرا عنوان ذہن میں خواجہ صاحب کی ضرورت ہندوستان کو کیوں آئی، تو ساحلی پٹی پر آہستہ آہستہ مساجد بنی لیکن ابھی تک کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی۔ اب اس کے بعد تاریخ کا جو دوسرا موڑ آتا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ کیا تھا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سومنات پر 17 حملے کیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہند پر مسلمانوں کی حکومت تو تھی نہیں، اب جب غزنوی نے حملہ کیا تو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حملے کے بعد ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف مزید نفرتیں بھڑکنا شروع ہو گئی۔ اب حال یہ ہوا کہ ان کو مسلمان برداشت ہونا ختم ہو گئے، یہاں تک کہ حکم دیا جانے لگا کہ جو مسلمان نظر آئے اس کو قتل کر دو، مسلمانوں کی نسل کشی کرو۔ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا نا تاجروں کے ذریعے اور سپہ سالاروں کے ذریعے، تو ہندو راجا جو ہے وہ یہ کھلے عام حکم دیتے تھے کہ جو مسلمان نظر آ جائے، جو کلمہ پڑھنے والا نظر آئے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ اب یہ سلسلہ عام ہوا اور یہاں تک کہ اجمیر جو تھا اس وقت، اجمیر جو تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا، اجمیر کے اندر مسلمانوں کو قدم رکھنے پر سخت پابندی تھی۔ یہاں حکم یہ تھا کہ یہ ہمارا دارالخلافہ ہے اور یہاں پر اگر کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ اب دیکھیں بظاہر تو فیصلے مسلمانوں کے خلاف ہیں، بظاہر تو اسلام کی راہیں رکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہند کی سلطانی کے لیے جانشین مقرر فرما دیا اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہند کی جانشینی کا جو اعزاز اور جو شرف تھا وہ روزہ رسول پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مل چکا اور کہا کہ معین الدین جاؤ ہندوستان کی طرف اور ہندوستان میں تبلیغ کرو۔ اب ہندوستان میں کفر و شرک دنیا میں سب سے زیادہ عام تھا، اور شرک کیا یہ دیکھیں، انتہا پسندی دیکھیں کہ مسلمانوں کو شہید کر دو، مسلمانوں کو مار دو۔ تو ایسے موقع پر ضروری تھا کہ ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جس میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو، جس میں للہیت ایسی ہو کہ جو ہندوؤں کے مرکز میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر مسلح بچھا کر نماز پڑھ کے دکھائے اور اس کی طرف کسی کا آنے کی ہمت نہ ہو۔ توحید کا کوئی ایسا علم بلند کرنے والا شخص، کوئی مرد کلندر چاہیے، تو وہ مرد کلندر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو حضور نے اپنے روزے پر بلا کر جانشینی کا خرقہ پہنایا اور کہا کہ خواجہ ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ اور یہاں پر دین کا پیغام آؤ۔ اب دیکھیں جب حضور بھیجتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اپنی مدد کی راہیں بھی کشادہ کرتے ہیں، اپنی توجہ کے ساتھ بھی بھیجتے ہیں، اپنی نگاہ کرم کے ساتھ بھی بھیجتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب اکیلے نہیں چلے، خواجہ صاحب حضور کا فیض لے کر چلے تھے، خواجہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم لے کر چلے۔ اور جب خواجہ صاحب کئی دور دراز کے سفر کرتے ہوئے جب لاہور سے ہوتے ہوئے جب اجمیر کی سرزمین پر آئے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی آمد پر تو پابندی تھی، لیکن ایک درویش اجمیر کی سرحدوں میں داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد اور اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ پر اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو طریقہ تبلیغ کا دین کا وہ شروع ہوتا گیا، کئی لوگ آئے، راجہ ظالم تھا اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ ہند کے اندر اسلامی ریاست نہیں تھی۔ تو میرا جو موضوع ہے نا کہ خواجہ صاحب کی ضرورت ہندوستان کو کیوں پیش آئی، اس لیے تاکہ یہاں پہ اسلامی حکومتیں قائم ہو جائے، لوگ مسلمان بن جائیں۔ اب خواجہ صاحب کے ذریعے ہند کے اندر مسلمانوں کی جو پہلی حکومت بنی وہ کیسے بنی؟ جب پرتھوی راج چوہان جیسا ظالم جابر انتہا پسند ہندو جب اپنے تمام جرائم کی انتہائیں پار کر چکا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ او پرتھوی راج چوہان، میں نے تجھے شہاب الدین غوری کے حوالے کیا۔ اور یہ شہاب الدین غوری کون تھا؟ یہ مسلمان جنگجو تھا، فاتح تھا۔ جب خواجہ صاحب کی زبان سے یہ نکل گیا نا تو اب دیکھیں شہاب الدین غوری کا حملہ ہوا، پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں سے اس کا مقابلہ ہوا اور بالآخر خواجہ صاحب کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ کہ میں نے تجھے شہاب الدین غوری کے حوالے کیا، یہی ہوا کہ پرتھوی راج چوہان
شہابالدین غوری کی گرفتاری میں آیا اور یہاں پر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور پہلی حکومت بنانے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انڈائریکٹلی رول تھا۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور ہندوستان میں زبردستی حکومت بنی، تو مجھے بتائیں خواجہ صاحب اجمیر آئے تو آپ کے ساتھ کون سی فوج تھی، کون سا لشکر تھا، کون سی تلواریں تھی؟ کچھ نہیں تھا، تنہے تنہا آئے اور آنے کے بعد 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا اور ایسا مسلمان کرا کہ مسلمانوں کی نسلیں آج تک ہندوستان میں آباد۔ تو دوستوں جتنا میں کلام کر سکا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں انور بھائی سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ منقبت پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تیری شان خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو خواجہ، خواجہ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہارے رشتے کا پھول ہے، وہ بہارے رشتے کا پھول ہے، وہ بہارے گلشن فاطمہ، وہ بہارے گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، بڑے سخی کا ہے آسا، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، بڑے سخی کا ہے آسا، یہاں سب کی برتی ہے جو لیا، یہاں
سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ صلاۃ السلام ہو جائیے۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، قصص پر کرم فرمائیے، قصص پر کرم فرمائیے، روزے پہ اپنے بلوائیے، حاضر یہاں ہے جتنے غلام حاضر کرے ہیں تیرے غلام، خیر البشر پر لاکھوں درود، سب کو سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، درس قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں پر شریک ہوئے اللہ ان سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی برکات کا نزول فرما۔ یا اللہ اس قرآن سے ہمیں یا اللہ قلبی تعلق ہمارا قرآن سے اور مضبوط فرما، مستحکم فرما۔ اس کلام کے اندر تو نے جتنی برکات رکھی ہیں یا اللہ کل کی کل برکات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کامل فیض ہم سب کو نصیب فرما۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں خواجہ صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ان سب کا اصالہ ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ اور طفیل حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو پیش کرتا ہے۔ اللہ قبول فرما، خواجہ صاحب کے درجات بلند فرما، آپ کا کامل فیض ہم سب کو نصیب فرما۔ آپ کی اللہ آپ کے عرس کی جو برکات ہیں، جو آپ پر تجلیات نازل ہوتی ہیں، اللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ بنا، عزت کی روزی عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو اپنے حبیب کے طفیل نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کی جوان بچیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر ہیں ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی دستگیری فرما، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، جامع مسجد مصطفیٰ اور یہاں کی انتظامیہ کو دونوں جہاں کی خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا، یا اللہ تو ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، کرم فرما۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ آپ کو مزید منزلتیں عطا فرما، اور آپ کی نگاہ کرم سے ہم سب کو یا اللہ معمور اور معطر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔